5 منٹ میں ساس اور بہو کی ایک بات بتا دوں؟ بولے گلی بولی پیک ہے. گلی کیا ہے؟ پیک ہے. اور گھر میں جتنے اختلاف ہے نا یہ ساس اور بہو میں ہوتے ہیں. اگر ساس نبھا لیتی تو بیٹا الگ تو رہتا لے کر. سمجھے؟ تو اس لیے 5 منٹ آپ مجھے دے دو ساس اور بہو کے لیے. یہ جتنی ساسیں ہیں ان ساسوں کو یہ چاہیے کہ یہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. کیا سمجھے؟ بیٹی. کہ اپنے بیٹی کے بارے میں ہم کیا سوچتے کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور ہمارا داماد بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اچھا انسان. اور اگر اپنا بیٹا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جورو کا غلام. یہ دوگلاپن اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ساسوں کو یہ چاہیے جنہوں نے بہو کی ساسوں کا چلنا مشکل کر دیا. کیونکہ کتنی ساسیں ایسی ہیں کہ جب وہ گھر میں بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے نیم کے پتے کھا کے بات کرتی ہے. اتنی کڑو بات. اب وہ بیچاری بہو کتنی برداشت کرے گی. اس لیے ساس کو چاہیے کہ بہو کے ساتھ محبت سے پیش آئے, اسے اپنی بیٹی سمجھے. اگر اپنی بیٹی کے سر میں درد ہوتا اور اس کو تکلیف ہوتی تو آپ کیسے بے چین ہو جاتے تھے؟ آپ کہتے تھے بیٹی تو آرام کر لے, آج کھانا میں پکا لوں گی. ارے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے اور ساس مسلے پر تسبیح گھما رہی ہے اور یہاں کا لوٹا وہاں بھی نہیں اٹھا. حالانکہ تسبیح کے کرنے پر وہ اجر تجھے نہ ملتا جو اس مجبور بہو کی کام میں ہاتھ بڑھانے پر تجھے اجر ملتا. اس لیے ساس کو چاہیے کہ بہو کو محبت سے رکھے, پابندیاں نہ لگائے کہ بہو بات کر رہی تو کال ریکارڈ ہو رہا. یہ آپ چونکہ میرے پاس رات دن میرے پاس کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے, بس یہی کام ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سمجھے؟ تو اس لیے لوگوں کے احوال آتے رہتے, مسئلے مسائل آتے رہتے کہ بیچاری کا نئی شادی ہوئی ہے اور فون ریکارڈ ہو رہا ہے. اب اگر فون ریکارڈ ہوگا تو وہ کیا کھل کے بات کر سکے گی اپنی ماں سے؟ اس لیے ساس کو یہ چاہیے, کیونکہ سسر تو بیچارہ ہمیشہ راجدھانی ایکسپریس کی طرح آئے ہی ہے, وہ تو اس کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے اتنے باتیں کرنے کا. مسئلہ ہے ماں ساس کا. ساس کو یہ چاہیے کہ بس بہو کو بیٹی بنا دے, بس اتنی بات سن لو. ایسی ساس ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے. جو اپنی بہو کو کیا بنا لے؟ بیٹی بنا لے, بیٹی کی طرح اس سے پیار کرے, پابندیاں نہ لگائے. سمجھے؟ زائد پابندیاں نہیں کہ بیچاری جانا چاہتی ہے اپنے گھر, ابھی نئی نئی آئی دل نہیں لگتا, وہ پوچھتی اماں میں جاؤں کیا؟ میرے سے کیا پوچھ رہی, تیرے میاں سے پوچھ. اور اس کو اکیلے بولتی کہ برقع اب ایک پاس بنا دے تیرے عورت کی, ہفتے کو اٹھی کے چھٹی. حالانکہ اور اپنی بیٹی اگر ہفتے کو آ رہی تو بڑی خوش. ایسا دوگلاپن اللہ کو پسند نہیں. اس لیے ساس کو یہ چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح پیار کرے. اگر ساس بہو کو بیٹی کی طرح پیار کرے گی, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بہو اپنے ساس کو چھوڑ کے نہیں جائے. یہ انسان ہے, اس میں محبت کا اللہ نے مادہ رکھا ہے, ہمدردی کا مادہ رکھا ہے. اس لیے بہو سے پیار کرنا, اسے ستانا نہیں, اسے تکلیف نہیں دینا. چاول بچ گئے تھوڑے سے کیسٹ چالو, دیکھو سمجھتا ہی نہیں. کتنے چاول بچ گئے, روٹیاں بچ گئے, کیسٹ چالو. اب اس کے پاس کیا پیٹوں کا ماپ ہے کہ آج کون کتنا کھائے گا؟ بچ گیا تو برکت سمجھو, نہیں بچا تو بے برکتی سمجھو. اس لیے بہو کو محبت دو, پیار کرو, اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اس پر پابندیاں نہ لگاؤ. ایک عبادت گزار عورت تھی, اس نے گھر میں ایک بلی لائی. کیا؟ بہو نہیں, بلی. بلی پانی میں منہ ڈالے تو پانی مکروہ ہو جاتا, اگر دوسرا پانی ہے تو استعمال مت کرو. کر لیے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے. بلی لائی گھر میں اور بلی کو باندھ کے رکھا, کوئی خیال نہیں. جیسے آج کل بوڑھے لاتے ہیں, لانے تک کر سانس آگے 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 لا لیے تو اب کوئی خیال نہیں. اب لڑکا جلاد ہے تو اس کو اچھا بنانا یہ سانس کی ذمہ داری ہے.
ساس کی ذمہ داری ہے کہ یہ بہو کو آنے کو بہت دن ہو گئے، اس کا بھی جی چاہتا جانے کا، بیٹا لے کے تو جا۔ اس نے بلی کا خیال نہیں رکھا، کس کا؟ بلی کا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا یہ عبادت گزار عورت تھی، عبادت کرتی تھی، بلی کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ نے بلی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بلی مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس کا اب جو بلی کا خیال نہ رکھے وہ جہنم میں گئی، اب جو بہو کا خیال نہ رکھے اس کا کیا ہوگا؟ تو بہو کو کیا سمجھو؟ بیٹی سمجھو۔ لیکن بہو کو بھی کچھ چاہیے، بہو کو کیا چاہیے؟ یہ ماں، اس کو ساس نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنی ماں سمجھے۔ نہیں تو اپنے ماں کے سر میں درد ہوا تو دن میں 6 فون لگا کر پوچھتی اماں تمہارا کیا حال ہے، اور ادھر ساس بیچاری بازو میں کمرے میں پڑی ہے، 8 بج گئے، گھڑی کو کبھی اوپر دیکھتی نیچے دیکھتی، ابھی منسٹر نہیں اٹھی نہیں تو چائے 8 بجے تک آئی۔ تو ایسا بھی نہ کرے۔ ساس کو جیسا چاہیے کہ بہو کو بیٹی بنائے، بہو کو چاہیے کہ یہ ساس سسروں کو ماں باپ سمجھے، ان کی خدمت کرے۔ اگرچہ خدمت ضروری نہیں لیکن خدمت کرے گی سیوا تو کھائے گی میوہ۔ نہیں تو کیا 4 بوے ہیں 5 بوے ہیں اور بوڑھی ماں بڑھاپے میں اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہی ہے۔ اچانک مہمان آ گئے، مہمان نے کہا کیوں جی خالہ اب بھی تم کپڑے دھو رہے؟ اب ماما آ گئے، بولے خالہ کو ہمارے ہاتھ کے کپڑے پسند نہیں آتے ہیں، ہم تو بولتے امی کو دھو مت۔ ارے پسند کیا آئیں گے، تو چٹے بری نہیں رہتی جب ان کے کپڑے دھوتی تو؟ ماں ساس سسروں کے کپڑے دھوئے تو میل زندہ کا زندہ ہی اس میں رکھ دیا، ڈھنگ کے نہیں دھوئے، اور اپنے دھوئے تو چمکتے شگوفے، اور ساس سسروں کے دھوئے تو بے ڈھنگے۔ تو بولو اب یہ بوڑھی ساس بڑھاپے کی حالت میں کپڑے دھو رہی ہے، بتاؤ یہ بہو کی یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ تو اپنے ماں کو بڑھاپے کی حالت میں کپڑے دھونے دے گی؟ تو جیسا اپنے ماں سے پیار کرتی ہے ویسا ساس سسروں سے پیار کرے گی، اللہ تجھے بے حساب جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ ایک گناہگار عورت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ کرنے والی گناہوں میں ڈوبی ہوئی راستے سے جا رہی تھی، سامنے اس نے کتے کو دیکھا۔ کس کو؟ سسرے کو نہیں، ساس کو نہیں، کتے کو دیکھا۔ کتا کیا کر رہا ہے؟ زبان کتے کی لٹکی ہوئی ہے، اس کو محسوس ہوا یہ کتا پانی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کہا وہ گناہگار عورت تھی، لیکن اس کو کتے پر ترس آ گیا کہ زبان لٹکی ہوئی ہے، پانی کے لیے کتا پیاسا ہے۔ اس کے پیر میں چمڑے کا موزہ تھا، چمڑے کا موزہ جس میں سے پانی میں گر سکے۔ اس نے اس موزے کو نکالا اور دیکھا دائیں بائیں، سامنے اس کو کنواں نظر آیا، اس نے پیر کے موزے کو نکالا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور کنویں سے نکالا پانی، اور پانی کو نکال کر کتے کو پانی پلا دیا۔ کس کو؟ کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ 3 مرتبہ دھونا برتن واجب۔ حدیث سنانے کا ٹائم نہیں، وقت زیادہ ہوگا۔ کتا برتن میں منہ ڈالے تو کتنی مرتبہ دھونا واجب؟ 3 مرتبہ واجب ہے دھونا، اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ اور کتا جس چیز میں منہ ڈالے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسی مخلوق ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر ساس اور سسرا، ساس سے سسرے سے بہو کو، اور بہو کے کو سسرے سے کو بہو سے سسرے کو، اور سسرے کو بہو سے کوئی پردہ نہیں، پردہ بھی نہیں رکھے اللہ بھی نے۔ اتنا گہرا رشتہ ہے، کتے کو پانی پلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتے کو پانی پلانے کی برکت سے وہ گناہگار عورت کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ جب کتے کو پانی پلانے پر جنت ہے تو ساس سسروں کو کھلانے پر کیا ہوگا، اور ساس سسروں کے کپڑے دھونے پر کیا ہوگا، اور ساس کو ماں سمجھنے پر کیا ہوگا۔ اس لیے اگر گھر جنت بنانا چاہتے ہو تو ساس سسروں کو چاہیے بہو کو بیٹی بنا لو، اور بہو کو یہ چاہیے ساس سسروں کو ماں باپ بنا لو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا، گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، اگر گھر میں کچھ ہو جائے، کیونکہ گھر میں انسان رہتے نا،
تو کچھ تو ہو گئی. فرشتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ ہوگا. ایک کام کرو, جواب مت دو. جو بہو جواب دینے والی ہوگی وہ کبھی ساس کے ساتھ رہ نہیں سکے. جو ساس جواب دینے والی ہوگی وہ کبھی بہو کے ساتھ رہ نہیں سکے گی. جب دونوں میں سے کسی ایک میں درگزر کا مادہ ہوگا تو انہیں کی زندگی ایک ساتھ پیار اور محبت سے گزر جائے گی. اس لیے دنیا میں رہنے کتنا ہے, چند صبح چند شام, اس لیے ہمیں پیار سے محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنا ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.